نمبر 3 پہ ہے جی مرکب مصدر جو محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہاں کو کا استعمال غلط ہے، جیسے کمر باندھنا کی بجائے کمر کو باندھنا۔ اب مرکب مصدر، مرکب کے بارے میں آپ نے بچے پڑھا ہے کہ مرکب دو لفظوں سے جو مل کر بنتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ جو ہے وہ مرکب نہیں ہوتا، دو لفظ جب دو اسم ملتے ہیں، دو لفظ ملتے ہیں تو مرکب کہلاتا ہے۔ اب مرکب مصدر جو ہے، اب جیسے مرکب مصدر یعنی باندھنا ایک علیحدہ سے مصدر ہے، اب کمر باندھنا، ٹھیک ہے، یہ دو جب لفظ ملے تو اس کیا ہوا، یہ بن گیا مرکب، اور چونکہ یہ باندھنا مصدر ہے تو اس کو ہم بولے مرکب مصدر۔ اب مرکب مصدر جو محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، محاورہ ہے نا کمر باندھنا یا ہمت ہارنا، ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا ہیں، یہ مرکب مصدر ہیں، یعنی یہ مصدر جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ آخر میں نون الف ناقص کی نشانی ہے اور وہ فعل بھی ہو وہ مصدر کہلاتا ہے۔ تو کمر باندھنا، ہمت ہارنا یہ محاورات میں استعمال ہوتا ہے اور ساتھ یہ مرکب مصدر بھی ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ مرکب مصدر جو محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہاں کو کا استعمال غلط ہے، جیسے کمر باندھنا کی بجائے کمر کو باندھنا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ کہیں کہ جی میں اس کے اندر کو لگا دوں تو یہ غلط ہو جائے گا لفظ، اس لیے کہ کمر باندھنا لفظ ہوتا ہے، کمر کو باندھنا نہیں ہوتا۔ ہمت ہارنا کی بجائے آپ ہمت کو ہارنا، یہ بھی غلط ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھیں گی۔ اور اس کے علاوہ نمبر 4 اگر کسی جملے میں جاندار ذوی العقول دو مفعول ہوں، ذوی العقول بچے ذو العقول، اس کو ذو العقول نہیں پڑھنا، اس کو ذوی العقول پڑھتے ہیں۔ ذوی کا مطلب ہے والا، عقول سمجھدار، یعنی سمجھدار، عاقل و بالغ۔ جاندار جو ہے دو مفعول ہوں تو ان میں دوسرے مفعول کے ساتھ کو کا استعمال کرنا ٹھیک ہوگا، نہ کہ دونوں مفعولوں کے ساتھ، یعنی دو مفعول آ جاتی ہیں اور وہ دونوں جاندار ہیں، وہ دونوں ہی جیسے میں نے فرحان اور علی کو پڑھایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے فرحان کو علی کو پڑھایا، ایسے نہیں لگے گا۔ دو جاندار آگے یعنی دو مفعول آگے آپ کے جملے میں، اور وہ دونوں ہی جاندار بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔